الحمدللہ الذی اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ مع الصابرین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ توکلت علی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب ذی وقار معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ میرے چینل کی جو کیٹیگری ہے وہ نصیحت پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آج جس عنوان پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف توکل اللہ پر ہونی چاہیے۔ ہمت، حوصلہ ایک انسان کو کامیابی کی جانب، کامیاب منزل کی جانب لے جانے میں آسان راستے دکھاتی ہے۔ تو اسی ٹاپک پر میں آپ کو دو واقعات سنانا چاہوں گا کہ ایک بچہ مسجد میں تقریباً ظہر کی نماز سے پہلے آتا ہے تو ایک بزرگ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جلدی سے آتا ہے، دو نوافل ادا کیے، اس کے بعد دعا مانگی اور دعا مانگ کے جانے لگا تھا تو اس بزرگ نے اس بچے کو روکا اور کہا، بیٹا مجھے یہ بتائیں، یہ 100 روپے پکڑ اور مجھے یہ بتا کہ تو نے مانگا کیا ہے اللہ سے۔ تو وہ بچے کا جواب اتنا حسین تھا کہ سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں آج چاکلیٹ کھانا چاہتا تھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے 100 روپیہ دے دے، میں چاکلیٹ کھانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اس کو اتنی اللہ پر توکل تھی اور اللہ نے ایسے دیا کہ وہ خود ہی حیران تھا اور وہ سننے والا بھی بزرگ حیران ہو گیا کہ دیکھیں اللہ پر کتنا ایمان ہے اور کتنا بچے کی توکل ہے کہ اس نے آ کر اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے دے بھی دیا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ ایک حکیم کی آپ کے سامنے ایک بات سنانا چاہوں گا کہ ایک حکیم اپنی دکان پر جب آتا تھا تو گھر سے سودا سلف کی ایک پرچی بھی لے کر آتا تھا، جو سودا سلف روز لے کے جانا ہوتا تھا اسے۔ تو اس کی بیوی روز کبھی صابن، کبھی چینی وغیرہ جو سودا سلف گھر کا ہوتا ہے تو وہ لکھ کر دیتی تھی۔ جب ان کے پیسے ہو جایا کرتے تو وہ حکیم اپنی دکان بند کر کے چلا جایا کرتا، بے شک شام 6 بج جائیں یا صبح 10 بجے ہی وہ دکان اس کی بند ہو جاتی تھی جب اس کے پیسے ہو جاتے تھے پورے۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے جو ہے وہ بیٹی کا جہیز لینے والی پرچی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن شام تک ایسا کوئی گاہک نہ آیا کہ اس کے جہیز کے پیسے پورے ہو سکیں۔ تو وہ دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ دکان بند کر کے جب گھر جانے لگا تو 2 میاں بیوی آئے اور انہوں نے آ کر کہا، بابا جی کہاں چلیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کا چہرہ اترا سا لگتا ہے، ذرا بیٹھیے، ہمیں آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ تو وہ بزرگ بیٹھ گیا تو ان کی باتیں چھڑیں تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی ہم آپ کے پاس آئے تھے جب بے اولاد تھے، تو آپ نے اپنی حکمت کے ساتھ ہمیں کوئی دوائیاں دیں، اللہ نے ہمیں اولاد دی اور اولاد میں ایک بیٹی دی، اور جب بیٹی جوان ہو گئی ہم اس کو شادی کے لیے تیار کر رہے تھے، مطلب کہ جہیز وغیرہ اکٹھا کیا، تو اللہ کی کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے واپس لے لی، یعنی کہ وہ فوت ہو گئی۔ جہیز اکٹھا پڑا ہے ہمارے گھر میں، تو اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کی کوئی اولاد ہے تو بھی، اگر نہیں ہے اولاد تو کسی کے بے اولاد کے گھر یا کہ کسی ایسی بیٹی کے گھر دے دیں جس بیٹی کا کمانے والا کوئی نہ ہو، لیکن ان کو جہیز کی ضرورت ہو تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بابا نے زوردار آواز میں کہا، اللہ اکبر، کہ اللہ پر مجھے توکل تھی، اللہ نے جہیز بھی آج دے دیا بیٹی کا۔ یعنی کہ وہ مایوس ہو کر جا رہا تھا کہ اللہ نے وہ جہیز والی اس کی جو ہے وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ توکل اللہ پر ہو تو اللہ ضرور پوریاں کرتا ہے۔ بھائیو، ہمیں توکل اللہ پر رکھنی چاہیے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔